ایک اندھیری رات تھی۔ بابل کی سرزمین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی ایک خوفناک حقیقت چھپائے بیٹھی تھی، ایک ایسا راز جو آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابل کی گلیوں میں کچھ لوگ نظر آتے تھے جو عام انسانوں سے مختلف تھے۔ ان کی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی اور ان میں ایک ایسا جادو تھا جو بھی سنتا وہ مبہوت ہو جاتا۔ ان کے گرد ایک پراسرار فضا تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، مگر پھر بھی اپنی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ عام انسان تھے یا کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ کہانی دو ایسے فرشتوں کی ہے جو آسمان سے زمین پر آئے، جنہیں دنیا ہاروت اور ماروت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے اور ان کا اصل مشن کیا تھا، اور وہ کس آزمائش میں مبتلا ہوئے جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا؟ یہ کہانی صرف دو فرشتوں کی آزمائش نہیں، بلکہ انسان کی کمزوری، جادو کے خوفناک اثرات اور اللہ کی طرف سے ایک بڑی تعلیم کی کہانی ہے۔ دنیا میں بہت سی تہذیبیں آئیں اور ختم ہو گئی، مگر کچھ سلطنتیں ایسی بھی تھی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نقش ہو گئی۔ بابل بھی انہی میں سے ایک تھی، جہاں انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہوئی۔ جادو اور شیطانی قوتیں وہاں اپنے پنجے گاڑ چکی تھیں اور اللہ کے نافرمان بندوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ بابل کی سلطنت آج بھی عراق کے علاقے میں واقع ہے۔ اس دور میں نمرود نے جو تھا وہ بابل کو تعمیر کیا، اور یہ ایک شاندار شہر تھا جہاں شاندار محلات، بلند برج اور عجیب و غریب عمارتیں موجود تھیں۔ شہر میں جادوگر اور پجاری سب کچھ جانتے تھے اور لوگوں پر ان کا بہت اثر تھا۔ وہ چاند، سورج، ستاروں کی عبادت کرتے اور سمجھتے کہ آسمانی اجسام ان کی تقدیر پر اثر ڈالتے ہیں۔ جادوگر جنات، مردہ اور روحوں سے رابطہ رکھتے تھے اور اپنی مہارت سے لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا کہ وہ خاندان، بادشاہوں اور معاشرے میں فساد پھیلاتے تھے۔ جب انسان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے عرض کی، یا رب العالمین، یہ انسان بار بار تیری نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اگر میں تمہیں بھی وہ اختیار دوں جو میں نے انسانوں کو دیا تو تم بھی گناہ سے بچ نہیں سکو گے۔ فرشتے بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ تو نورانی مخلوق تھے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انہیں زمین پر اتارے گا اور انسانوں جیسی خواہشات اور آزمائش دے گا تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ گناہ سے کیسے بچتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کو شہر بابل میں بھیجا گیا۔ بابل شہر میں ایک نہایت حسین عورت رہتی تھی۔ فرشتوں کو زمین پر اللہ نے بھیجا، انسانوں جیسا جسم دیا اور انسانوں جیسی خواہش۔ وہ دن میں لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھتے، انصاف کرتے اور صحیح غلط بتاتے۔ جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتا وہ پہلے یہ کہہ کر خبردار کرتے کہ ہم اللہ کی آزمائش ہیں، دیکھ لو، اگر یہ علم غلط استعمال کیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ لوگ اس تنبیہ کے باوجود جادو سیکھتے تھے۔ کتابوں میں اس عورت کا نام زہرہ بیان ہوا ہے۔ یہ صرف اسرائیلی روایات ہیں، قرآن میں نہیں۔ وہ عورت بہت حسین تھی جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی آزمائش میں پڑ جاتے تھے۔ جب ہاروت ماروت نے اسے دیکھا تو وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں فرشتے بھی انسان جیسے خواہش کے سامنے کمزور پڑ گئے۔ اس عورت نے کہا، میں تمہارے ساتھ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک تم مجھے وہ کلمات نہ بتاؤ جو تم آسمان پر پڑھ کر جاتے ہو۔ یہ کلمات اللہ کا خاص ذکر تھے، اور اگر انسان یہ پڑھ لے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرشتوں نے جذبات کے زیر اثر وہ ذکر بتلا دیا۔ عورت نے جیسے ہی وہ ذکر پڑھا تو آسمان کی طرف اٹھا لی گئی۔ مزید روایات میں ہے کہ وہ ایک ستارہ بن گئی، مگر یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ جب ہاروت اور ماروت نے غلطی کی تو فوراً شرمندہ ہوئے، مگر آزمائش ہو چکی تھی۔ اللہ نے انہیں دو راستے دیے، ایک تو یہ کہ دنیا میں عذاب چکھو اور قیامت تک عذاب میں رہو، دوسرا قیامت تک زمین میں قید رہو اور قیامت کے دن حساب دو۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا کر قید کر دیا، اور اب قیامت تک وہ وہیں رہیں گے اور آنے والوں کو صرف اتنا کہتے رہیں گے کہ ہم آزمائش ہیں، جادو نہ سیکھو۔